ناظرین، آج جولائی کا مہینہ ہے اور آگے اگست. جب یہ 2 مہینے آتے ہیں تو اس میں ہم مونسون کی بات کرتے ہیں، بارشوں کی بات کرتے ہیں، فلڈ کی بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں کی بات کرتے ہیں. 2025 پنجاب کے لیے بہت برا سال تھا فلڈ کے حوالے سے، جس میں 25 لاکھ ایکڑ اراضی بہہ گئی، لاکھوں لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے. لاہور میں رہائشی علاقوں میں پانی جا پہنچا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے. 2025 کے فلڈ سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا اس فلڈ کے جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی؟ کیا اس فلڈ کے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کی کوئی احتساب ہوا؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میرا نام احسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منٹ مرر نیوز. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، فیڈ بیک کومنٹس میں اپنے آراء کا اظہار کریں اور ہمارے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ یہ سنجیدہ موضوعات پر جو باتیں ہیں وہ عوام تک زیادہ سے زیادہ پہنچے. تو ناظرین، آج کی نشست میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 2025 میں ہونے والے فلڈ کے نتیجے میں نقصان کتنا ہوا، کتنا بڑا نقصان تھا. دیکھیں، اس کا جواب سیدھا ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے کہ 2025 میں دریائے راوی میں فلڈ آیا، ستلج میں فلڈ آیا اور چناب میں فلڈ آیا، جہلم میں فلڈ نہیں آیا. تو ان سے کیا ہوا؟ 40 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے، 1,61,700 سے زیادہ گھر یا ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئے یا پارشلی جزوی طور پر تباہ ہوئے. چونکہ دریا زیادہ رورل اس سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ زرعی زمینیں ہوتی ہیں، تو جب ہم نقصان کی بات کرتے ہیں، زرعی نقصان 430 ارب سے بڑھ گیا تھا. 60% چاول کی فصل ختم ہو گئی تھی، کپاس کی 1/3 کراپ کھڑے کھڑے بہہ گئی تھی اور گنے کی فصل جو ہے نا وہ اس کا بھی 1/3 پانی کی نظر ہو گیا. اب یہ کل جو نقصان ہے اگر اس کو ہم ڈالرز میں وہ کریں تو $2 بلین کا نقصان ہوا صرف اس فلڈ سے. 2025 کی بات ہم کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا وہ نہیں ہے، صرف ایک صوبہ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر $2 ارب کا نقصان ایک صوبے کو ہو جائے تو وہ اس کی معیشت کو بالکل ہی جھکا دینے والا نقصان ہے. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ فلڈ جو ہے یہ کیا نیچرل ڈیزاسٹر تھی یا ایکسیڈنٹل ایونٹ تھا یا ایک نیچر کا ریونج تھا. اب بات جب فلڈ کی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیچر کا ریونج ہے، ڈیزاسٹر ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، موسم کا کمال ہے. لیکن ہم آتے ہیں اپنے لاز کی طرف. پاکستان کے پاس پنجاب فلڈ پلین ریگولیشن ایکٹ 2016 موجود ہے. اس قانون کے تحت راوی، چناب، جہلم، ستلج، بیاس یہ جو کنارے ہیں ان کے جو ریور ایریاز ہیں، ریورائن ایریاز، تو اس کے جو کنارے کی زمین ہے اس کو ہائی، میڈیم اینڈ لو رسک زون میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ تقسیم جو ہے وہ لاز میں، پیپرز میں انٹیکٹ ہے. لیکن آپ کسی دریا کے کنارے چلے جائیں، پنجاب کے جو 5 دریا ہیں ان کے قریب 1990 سے ایک ایسے ہائی رسک زون شناخت ہو چکے تھے، نقشے پہ موجود ہیں کہ جہاں، اور قانون کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے، سب کے لیے اویلیبل ہے، تو وہاں ہر سال ستلج، راوی اور چناب کے سیلابی میدانوں میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر ہوتی رہی. آپ چلیں راوی کے کنارے چلتے جائیں اور دیکھیں آپ کو 1 کلومیٹر سے کم فاصلے میں بھی آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی نظر آئیں گی، اسٹیبلش سوسائٹیز نظر آئیں گی. یہاں پہ سڑکیں بنی ہیں اور بند بنائے گئے ہیں، امبینکمنٹس. اب اس سے کیا ہوا؟ جو دریا کا جو قدرتی رستہ ہوتا ہے وہ بلاک ہو گیا، بلکہ کہیں کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہی بند کر دیا گیا ہے. پانی کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملا.
تو وہ کیا ہوا، جب پانی کو اپنے جو اس کی قدرتی گزرگاہ ہے اس کو بند کر دیا جائے تو پانی پھیلے گا، کھیتوں میں جائے گا، گھروں میں جائے گا، یہی ہوا۔ اب ہم آتے ہیں جی ذمہ داری کس کی تھی؟ راوی اور ستلج، ان کے جو فلڈ پلین ہیں وہ براہ راست پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگست 2018 سے اپریل 2022 تک، یعنی کہ یہی وہ سال ہیں جب ان میدانوں میں جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے بے تحاشا بڑھی ہے، یعنی کہ 2018 سے 2022، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت تھی۔ اور پھر وہی سال ہیں جب ان میدانوں پہ دریا کے گزرگاہوں پہ قبضہ سب سے زیادہ ہوا، اور اس کے بعد پھر دریا کی حد بندی، زوننگ، اور دریا کے جو بیڈ سے قبضہ ہٹانا بھی اسی وزارت کا کام تھا، لیکن اس عرصے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ناظرین، یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ پہلے سے بھی ہو رہی تھی۔ اریگیشن کی جو منسٹری ہے یہ بہت ہی لیکوریٹو قسم کی سمجھی جاتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے فیوریٹ قسم کے جو ہے نا منسٹرز آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو فلڈ ہے اس کا انڈیا کے فلڈ سے کیا تعلق ہے؟ انڈیا کا ایک ڈیم بن رہا ہے، اس سے بھی ہم ایک تعلق دیکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو میڈیا بھی عموماً نظر انداز کرتا ہے، رپورٹرز بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہ دسمبر 2018 میں جب پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس وقت جو پنجاب کے فلڈ پلینز ایریاز ہیں وہ بالکل ان پروٹیکٹڈ تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کی جو حکومت ہے نریندر مودی کی قیادت میں، اس نے دریائے راوی پر شاہ پور کنڈی ڈیم منصوبے کی بحالی دی۔ اب یہ منصوبہ جو ہے اس پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے، شکر گڑھ سے، نارووال سے ہوتا ہوا یہ داخل ہوتا ہے لاہور میں، لاہور سے پھر یہ قصور اور اوکاڑا ڈسٹرکٹ ساہیوال سے ہوتا ہوا چناب میں جا گرتا ہے۔ اب یہ پانی کا بہاؤ بند کیا جا رہا تھا، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب پاکستان میں اس پر کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، اور آج تک اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہم زیادہ وقت اپنی بنیان المرصوص میں جو فتح ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، جو وہ یقیناً ایک بہت بڑی فتح ہے، لیکن انڈیا نے یہ جو پاکستان کے دریاؤں پر باندھ باندھے ہیں، ڈیم بنائے ہیں، واٹر ورکس، ہیڈ ورکس بنا رہے ہیں، تو اس سے وہ ہمیں پیاسا کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اب اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں کہ ادھر کئی دہائیوں سے پنجاب کا جو دریا ہے، پانی ہے، وہ بند کیا جا رہا ہے، تو اس پر کسی نے کوئی آواز اٹھائی؟ کیا آواز نہ اٹھانے پر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے سال 40 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں اور $2 ارب کا نقصان ہوا ہے، تو اس وقت جو اریگیشن کے منسٹر ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی پرچہ ہوا، کوئی ان کی تحقیقات ہوئی؟ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کسانوں کا، پنجاب کا، لوگوں کا، عام لوگوں کا۔ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات نہیں کرتے، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی عام لوگ ہی رہتے ہیں، ان کے جو مالک ہیں ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، نہ ہی ان سے کوئی پیسے وصول کر سکتا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے ایسی جگہ پہ زمین بیچی جو دریا کی زمین تھی۔ تو اس پہ پوری حکومت خاموش رہی، عدالتیں خاموش رہیں، اور میڈیا نے بھی کوئی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دکھائی۔ اب جو کسان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اقوام متحدہ اور UNDP سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب ہمارے اپنے ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو ایسے میں پھر ظاہر ہے لوگوں نے انٹرنیشنل اداروں کی طرف دیکھنا ہے، اور ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ایک باضابطہ اور آزاد تحقیقات کھولی جائیں،
یہ جانچا جائے کہ زوننگ اور قبضہ ہٹانے کے جو قانونی فرائض ہیں وہ حکومتیں کیوں نہیں پورا کر رہی، اور اس پچھلے ادوار میں جتنے بھی اریگیشن منسٹر ہیں، ہم صرف بزدار گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی 2010 میں ایک بہت سپر فلڈ آیا تھا، اور اس کے بعد کمیشن بنے، رپورٹیں ہوئیں، لیکن ان رپورٹوں کا کیا بنا، ان پر کتنا عمل ہوا؟ ہم نے فلڈ کے ان گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے صرف ایک چیز جانی ہے کہ پاکستان کے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے، فلڈ پلین ریگولیشن ایکٹ موجود ہیں، دریا کا جو سیو ریور آرڈیننس موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان قوانین پر کتنا عمل کیا ہے، ان قوانین کو وائلیٹ کرنے والوں کے خلاف کتنا ہم نے ایکشن لیا ہے؟ تو اس کا جواب بڑے ایک پلین اور سمپل نو میں ہے۔ اس سال 2026 میں اگر فلڈ نے اپنی وہی ہسٹری ریپیٹ کی، ایک دفعہ پھر 40 لاکھ گھر اگر بے گھر ہو گئے، $2 بلین کا اس دفعہ پھر نقصان ہو گیا، تو جنگ سے جو زخم شدہ ایک معیشت ہے ہماری، اس کو اگر دوبارہ $2 ارب کا جھٹکا لگا تو پنجاب کو ریکور ہونے میں دوبارہ کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔